دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے انسان اور بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کے پاس اس قدر مال و زر تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کے اندر سب سے انوکھا اور امیر ترین انسان تھا، جس کی دولت کا آج تک کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ معزز ناظرین، قرآن کریم میں قارون نام کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار خزانوں اور بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس اس قدر مال و زر تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کے اس دور میں پوری دنیا کا مال و دولت اور تمام ملکوں کے روپے پیسوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ قارون کے دولت اور خزانے سے لگایا جائے تو پوری دنیا کا مال و دولت قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی زیادہ مال و دولت اور کئی زیادہ خزانے تھے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا تھا، اور جب اللہ رب العزت نے قارون کو اس قدر نعمتوں سے نواز رکھا تھا تو پھر قارون نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دسا دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرت ناک واقعے کو سننے کے لیے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بے پناہ حسن سے نوازا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ اس میں یہ خوبی بھی تھی کہ یہ بہت ہی با اخلاق اور ملنسار تھا۔ معزز ناظرین، بہت سے لوگ جیسے ہی مال و دولت کے آتے ہی لمحوں میں بدل جاتے ہیں، ایسے ہی قارون بھی مال و دولت کی چمک دیکھ کر ایک دم سے بدل گیا اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ پیارے دوستو، اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا اور اللہ رب العزت نے اس کو اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا کہ 70 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس کے خزانے کی چابیاں اگر 70 اونٹ لے کر چلا کرتے تھے تو اس کا خزانہ کس قدر بڑا اور کس قدر وسیع ہوگا۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور یہ اس قدر امیر کیسے ہوا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قارون چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں سے اس نے علم کیمیائی حاصل کیا، جس کی مدد سے یہ لوہے اور مٹی کو سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح یہ سونا بنا کر دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا۔ ایک دوسری روایات کے مطابق قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں یہ 2 گنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا اور یہ مصر کی تاریخ کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ پہلے تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دیا کرے گا، لیکن قارون نے جب اس کا حساب لگایا تو یہ اس کے مال میں سے ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون کے اوپر ایک دم لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا اور اس نے اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف اس نے خود زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی بھڑکانے لگا اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے مال پر زکوٰۃ کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا حق کھانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت انسان نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایک گھنونی چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے فرمانے لگے، اے عورت،
تجھے اس پاک ذات کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات دلوائی اور سمندر سے بنی اسرائیل کے لیے رستے نکالے، اور بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی۔ سچ سچ بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگی، اور اس عورت نے بھرے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ کے سچے نبی، قارون نے مجھے بہت سارا مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ رب العزت، تو قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، اور جو کوئی بھی میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو یہ حکم دیا کہ اے زمین، تو اس بدبخت کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے اللہ رب العزت کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دسا لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ حکم صادر فرمایا تو قارون کمر تک زمین کے اندر دسا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجائے کرنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دسا دیا۔ اس وقت وہ 2 لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام قارون کو زمین میں اس لیے دسایا ہے کہ وہ قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں اور قارون کا تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکیں۔ اس وقت ان کی یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوبارہ دعا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ کہنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون کا تمام مال و دولت اور قارون کا گھر بھی زمین میں دسا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور قارون کا تمام خزانہ اور اس کا مکان زمین میں دسا دیا گیا۔ اس طرح قارون کا تمام مال و زر اور غرور اور تکبر زمین میں دسا دیا گیا، جیسے اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے، ہرگز وہ اسے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا وارث ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہر بات سے خبردار ہے۔ عزیز ناظرین، اس طرح وہ قارون جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت اور دنیا کے مال و زر سے نوازا تھا، لیکن وہ مال و دولت کے تکبر میں آ کر اللہ رب العزت کا نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون اللہ رب العزت کے حکم سے منکر ہو گیا اور زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گیا، اور اللہ کے نبی پر تہمتیں لگانے لگا، تو وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق ٹھہرا، اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کر اور آخرت کے لیے بھی دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرا۔